تیرا نام پاک مانا جائے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا مضمون ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھنے والے ہیں متی 6 باب اور اس کی 9 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ آمین۔ بطور مسیحی ہمارا کام یہ ہے کہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا کا نام اس کی خوبیاں ظاہر کرتا ہے، وہ خوبیاں جو اس نے ہمارے اندر بھی رکھی ہیں۔ خدا کا نام بے فائدہ لینا دوسروں کے سامنے اس کی خوبیوں کی غلط نمائندگی کرتا ہے۔ بطور مسیحی ہم اپنے نجات دہندہ کا نام لیے پھرتے ہیں۔ ہمارے طرز زندگی اور دوسرے لوگوں سے میل ملاپ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مخلصی دہندہ خداوند یسوع کیسا ہے۔ ہمارے رویے سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے دوسروں کے ساتھ پیش آنے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس خدا کو جانتے ہیں، کس خدا کو ماننے والے ہیں۔ جب بھی آپ لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ خدا کا نام پاک مانا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے خدا کی تحقیر ہو۔ مسیح کے نام میں کوئی کام کرنا اس کی خوبی کے مطابق کام کرنا ہے۔ خدا نے اپنی خوبیاں ہماری زندگی میں رکھی ہیں، اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے مسیح ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اپنی خوبیاں ہم پہ رکھی ہیں، ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن میں مسیح بخوشی شامل ہو سکے۔ اگر ہمارے اعمال خدا کی شریعت کو داغدار کرتے ہیں تو وہ غیوری سے اپنے نام کی حفاظت کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جب بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگیاں گزارنے لگے تو خدا نے ان کو سزا دی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی شہرت کی حفاظت کرنے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بہت عزت دار ہیں، نامور ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بات غلط کر دینی جو ہے وہ ان کے جو نام ہے اس کو خراب کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم خداوند یسوع کی شخصیت کو، اس کی شہرت کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور ہمیں آج خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہونی چاہیے، اس کے نام کو کس طرح سے ہم نے پاک ماننا ہے، اپنے کاموں سے، اپنے رویے سے اور دوسروں کے ساتھ میل ملاپ سے۔ دوسرے جانیں کہ یہ کس خدا کو ماننے والے ہیں۔ خدا کے پاک نام کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اجنبی قوموں کے سامنے ان قوموں کی طرح زندگی بسر کرنے کے ذریعے سے خدا کے نام کو رسوا کیا تو اس نے ان کو سزا دے کر اپنے نام کی پاکیزگی برقرار رکھی۔ جب بنی اسرائیل نے غلطی کی تو خدا نے ان کو سزا دی، اور وہ سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ شکست کھاتے تھے اور وہ ہار جاتے تھے جب بھی وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن جب وہ خدا کی فرما برداری کرتے تھے، خدا کو اپنے آگے رکھتے تھے، تو اس وقت میں خدا انہیں کامیابیاں دیتا تھا، فتح بخشتا تھا۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں بھی یہی بات بتانا چاہتا ہے، اگر ہم خدا کے نام کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے اور دوسروں کے سامنے خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے تو پھر ہم بھی سزا پا سکتے ہیں۔ جب داؤد نے اپنی قوم کے سامنے گناہ کیا تو خدا نے سر عام اس کی تربیت کی تاکہ اپنے پاک نام کی حفاظت کرے۔ کئی مرتبہ ہم اپنے کاموں کے ذریعے سے اپنی اولاد کے سامنے خدا باپ کے نام کو بڑے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور یوں ہم اپنی اولاد کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کہ وہ خدا کی محبت کا تجربہ نہ کر سکیں۔ جب ہم خدا کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرے گی۔ ہم خدا کے نام کو پاک نہیں مانیں گے تو ہماری اولاد بھی نہیں مانے گی، کیونکہ ہماری اولاد وہی کرے گی جو ہم کریں گے اور جو ہم کر کے ان کو دکھائیں گے۔ بہت دفعہ میں ہم معاف نہ کرنے والا رویہ دکھا کر لوگوں کو خدا کی معافی حاصل کرنے کے تجربے سے بھی محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ ہمارا باپ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو بھی ہمارا آسمانی باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اور نہ معاف کرنے کی وجہ سے ہم خدا کی اس خوبی کو بھی
دوسروں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا کے لیے اس قدر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے بھی اس کا احترام نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے مسیحی بھی دیکھے ہیں میں نے جو جب خدا کا کلام کوئی سنا رہا ہو یا عبادت ہو رہی ہو اور وہ اس کی طرف دھیان دینے کی بجائے صرف اپنی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، اپنے کاموں پر دھیان دیتے ہیں اور ارد گرد پر نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں اور ہم سنجیدگی سے اس کی حضوری میں آئیں۔ اپنی طرز زندگی سے خدا کے نام کو جلال دینے کی ہم میں سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ ہمیں بلا ناغہ یسوع کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے جو اس نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام اسی وقت میں پاک مانا جائے گا جب آپ اس کو پاک نام کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی تو دوسرے کبھی نہیں جانیں گے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ پاک ہے، اس کا نام پاک ہے اور اس کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، خدا کا نام پاک ماننے میں اگر آپ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا یا آپ نے خدا کی عزت نہیں کی عبادت خانہ میں یا کہیں بھی عبادت میں شامل ہوتے ہوئے آپ نے خدا کو احترام نہیں دیا، تو آج خدا سے معافی مانگے۔ خدا معاف کرنے میں قادر ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا اور آپ ضرور اپنی زندگیوں کو اس طرح کا بنائیں کہ خدا کا نام آپ کی زندگیوں سے پاک مانا جائے اور دوسرے اس نام کی عزت کر سکیں، اس نجات دہندہ کو جس کو آپ مانتے ہیں اس کی عزت کر سکیں، اس سے پیار کر سکیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور آپ کی طرح اس کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ ضرور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ شیئر نہیں کرتے، ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی ان باتوں کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں، تاکہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے استقبال کے لیے ہوا میں اٹھائے جائیں اور بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ ضرور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کریں اور ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیوز تک پہنچ سکیں۔ یوٹیوب ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے تاکہ لوگ مسیح کے پاس آئیں اور ہم مل کر اس خدمت کا حصہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔